اللہ فرماتے ہیں اللہ حدیث قدسی میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اغراض نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ اپنی محبت کو واجب کرتا ہے۔ والمتجالسین فیہا، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے کوئی اغراض نہیں آپس میں بیٹھے۔ یہ ہم کس لیے آئے ہیں؟ محلے کے گشت میں مسجد میں بیٹھتے کس لیے؟ وہ بھی اللہ کی، وہاں بھی بیٹھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ شب جمعے میں آتے محلے کے بیان سے اٹھ جائے، کوئی بھی نہیں سیکھا۔ اللہ کی محبت مل گئی، یہ تھوڑی چیز مل گئی، یہ گارنٹی ہے، صحیح حدیث ہے۔ والمتزاورین فیہا، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے وجہ سے ایک دوسرے کی ملاقاتیں کرتا ہے، گشتیں کرتا ہے۔ یہ بار بار میں کہتا ہوں، بہت بڑے آدمی گزرے ہیں عبد القادر جیلانی، معمولی آدمی نہیں ہے۔ دیوبند کے محتمم قاری طیب صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے دسترخوان پر روزانہ 10,000 لوگ کھانا کھاتے، 10,000 روزانہ۔ اس کا کتاب ہے فتح الربانی لامام شیخ عبد القادر جیلانی، اس میں لکھتے الامر بالمعروف احب الی من 1000 عابد فی الصوامع، 1000 آدمی یہاں عبادت میں لگے اللہ اللہ کرتے۔ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اس کا فتویٰ ہے ایک آدمی لوگوں کے دروازے کٹکھٹا کر اللہ پاک کے طرف بلا، 1000 سے ایک کی قیمت زیادہ ہے۔ محلے کے گشت میں نکل جاؤ، گشت کو معمولی نہ سمجھیے، سارے نبیوں کا عمومی گشت کی دعا اللہ پاک کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ہاں یہ در جانا بہت، لیکن محلے میں بھی تبلیغ کے کام میں پابندی سے جوڑتے ہیں۔ جو بھی پریشانی ہو گشت میں نکل کر دعا، یقین کے ساتھ یہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو یہ گزارش ہے، یہاں ہم سیکھنے کے لیے آتے، ایک بار بار کہا جاتا ہے میرے پیارے بھائیوں یہاں قیمتی چیزیں نہ لے کے آؤ، خاص کر قیمتی چپل اور بوٹ، پیر ساتھی پریشان ہوتے ہیں۔ یہاں شب جمعہ میں ہر قسم کے، اور یہ بھی ابھی بیٹھے بھی ہوں گے ایسے لوگ بیت اللہ پر لوگوں کے جیب حجر اسود پر کاٹے جاتے ہیں، کاٹے جاتے یا نہیں؟ دیکھا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں نے خود بھی کہ مسند امام اعظم ہے، جو اللہ کے راستے مہمانوں سے چوری کرتا تھا، نبی علیہ السلام نے دنیا میں اس کو جہنم میں دیکھا، مرنے کے بعد نہیں، ابھی دنیا میں جہنم میں دیکھا۔ یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے کہ ادھر آیا ہے اور اللہ والوں سے، ہاں مسلمان کا کام یہ نہیں ہے، آخرت سے نہیں ڈرتا ہے۔ دنیا میں نبی نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ سب کو ہدایت دے دے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضری کا ہمیں اللہ یقین نصیب کرے کہ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد، وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وقال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم على بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، سکرۃ الجہل و سکرۃ حب العیش، وانتم یومئذ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ، فإذا ظہر فیکم حب الدنیا فانتم یومئذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر ولا تجاہدون فی سبیل اللہ، والقائلون یومئذ بالکتاب والسنہ کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے بھائیو، ادھر کا آنا خیر سے تو خالی نہیں، یہ ہم آئے نہیں ہے، اللہ لے کے آئے، ہمیں اس میں شکر کرنا چاہیے۔ مولانا احمد صاحب باولپور والے فرماتے ہیں اس راستے میں قدم اٹھتی نہیں ہے، اٹھائے جاتے ہیں۔ اردن والوں کے ساتھ میرا تشکیل تھا 35 سال تقریباً پہلے، ٹوپئی میں نئی میں مردان،
وہ جب بھی گشت میں نکلتے تھے، ایک حدیث کا حوالہ ہے، اذا حب اللہ عبدا ساق الیہ الموعظہ او ساقہ الی الموعظہ، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو بلانے کے لیے بے آدمی بیچتے ہیں. ہم پریشان ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہے، یہ اللہ جیسے کسی کی شادی ہوتے ہے تو ہمارے پاس آدمی بھیج دے کہ ہمارے کانے پر آ جاؤ. ہاں، یہ محبت کی نشان ہے کہ تمہارے پاس، یا اس کو ایسی جگہ بھیجتے جہاں اللہ و اللہ کی رسول کی محبت، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ اللہ نے پورے کو 8 میں چن کر کے ہمیں یہ لیا، ہم آئے نہیں ہے. یہ بھی میرے پیارے بھائی سب سے درخواست ہے، سب سے درخواست، سب سے اپنے طرف نسبت نہ کرو، یہ اللہ کا فضل ہوا. جو کام بھی آدمی کرتا ہے اللہ کی توفیق سے، سارے نبیوں کا سردار، سارے نبیوں کا اس کو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. یہ قرآن کی آیت ہے جس کا الفاظ کا ترجمہ نہیں بتاتا ہوں، مفہوم بتاتا. اللہ فرماتا ہے اگر میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا اے محمد تو آپ بھی راہ راست سے ٹیڑے ہو جائیں گے. نبی نہیں چل سکتا ہے، میں اس کے باغ کی مولی ہوں. اس لیے ہر وقت اللہ پاک یا اللہ تو ہمیں دین پر چلا دے. یہ بھی میرے پیارے بھائی یہاں سے کچھ لے کر کے جاؤ. سورہ فاتحہ جب پڑھو یا امام سے سنو، اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہو یا سنتے ہو، اسی ذہن سے پڑھو یا سنو. جیسے 1 سال کا بچہ ہے، خود چل نہیں سکتا ہے، خود کسی نے اس کے دونوں انگلیاں پکڑے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں انگلیاں اس کو یقین ہے اگر میں نے اس کے لیے چھوڑ دی یہ تو گر جائے گا. یا اللہ اگر تم نے ہماری انگلیاں چھوڑ دی ہم دین پر ایک قدم بھی صحیح نہیں. خدا پاک کی قسم کوئی ضرور ہم جیسے نام کا عالم ایک قدم بھی صحیح نہیں چل سکتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر. یہ تو اللہ کی توفیق سے چلتے. اس پر اللہ خوش ہوتا ہے جب انسان اپنے اعمال کی نفی کرتا ہے کہ یا اللہ تیری توفیق سے ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے بھی میں نے معارف القرآن کے حوالے سے بتایا. ایاک نعبد کا کیا معنی ہے؟ یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے. ایاک نعبد کا معنی بتایا ہے یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتا ہے ایسا کسی سے نہیں کریں گے. کیا معنی ہے؟ جیسے تجھ سے محبت کرتا ہے یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتے ہیں ایسا کسی سے نہیں ڈریں گے. یا اللہ جیسے تیرا مانتے ہیں ایسا کسی کے نہیں مانیں گے. لیکن یہ تو بڑے دعوے ہے، آسان بات تو نہیں ہے. یہ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ اس بات میں تو میری مدد فرما کہ میں ایسا ہو جاؤں. مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہوں تو روتا ہوں کہ زبان پر کہتے یا اللہ تیرے سوا کسی سے مدد نہیں چاہیں گے، باہر جا کر لوگوں سے مدد چاہتا ہوں. اپنے قول کے اور فعل ہمارا تضاد ہے. یا اللہ تو ہمیں ایسا بنائے کہ آپ کے علاوہ کسی کی طرح ہمارا بالکل توجہ نہ. میں نے پہلی بھی عرض کیا تھا امام حسن رضی اللہ عنہ کون؟ امام حسن رضی اللہ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہر سال 1 لاکھ درہم ہدیہ کے طور پر آیا کرتے تھے. پاکستانی روپے نہیں تھے، وہ درہم چاندی کے تھے. پورا سال کا گزارا ہوتا تھا. 1 سال آنے میں دیر ہو گئی، 1 سال آنے میں تو کاغذ اور پین اٹھایا کہ خط لکھوں. میرے معاویہ شام میں ہوتے تھے رضی اللہ عنہ، یہ مدینے میں، کہ بھائی تم کیا مجبوری ہو گئی یا تمہیں بھول گئے ہیں؟ پہلے ہر سال بیچتے تھے. پھر خیال آیا یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے. کیا میرے معاویہ بھی مخلوق ہے، ایسے نہیں مانگتے. دل ہی میں ارادہ بدل دیا، ایسے نہیں مانگتا ہوں. جب یہ ارادہ بدلا تو رات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی خواب میں. اے حسن تم نے کاغذ پین اس لیے اٹھایا کہ امیر معاویہ سے مانگتے تھے؟ اس نے کہا ہاں. اس سے کہا یہ سے نہ مانگو، یہ دعا پڑھو اللہم اقذف فی قلبی رجاءک، یا اللہ میرے دل کو اپنی امید سے بھر دے. وقت رجائی امن سواک، مخلوق کا امید ہمارے دل سے نکالے. حتی لا ارجو احدا غیرک، تیرے علاوہ کسی سے میں نہ مانگ. کچھ الفاظ اور ہے، اس کو پڑھتے رہو. جب 1 ہفتہ پڑھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے 15 لاکھ درہم ایک وقت میں آ گئے. اکیلا نہیں، پہلے سال میں 1 لاکھ، اس دفعہ
یہ لیکن یہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے یہ آخری جملہ. پھر نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. جب پہلا تو ہو گئی کہ یہ دعا پڑھو, ہفتے کے بعد پھر رات کو زیارت ہوئی. اے حسن, یا اللہ تو ہم سب کو ایسا بنا دے. جو مخلوق سے امید کاٹ کر خالق پر بناتا ہے, اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے. یہ صرف تیرے ساتھ نہیں ہے, یہ اللہ کا ضابطہ ہے. جو مخلوق سے امید کاٹ کر کے ایک اللہ پر بناتا ہے, اللہ اس کے ساتھ. آج ہمارے دل غیر سے بھرے ہوئے ہیں, غیر کی محبت ہے, غیر سے امیدیں ہے. اعمال کرتے ہیں لیکن اللہ سے ہونے کا یقین نہیں ہے. بنیاد یہی ہے کہ ہماری ایمان کی کمی ہے, یقین کی کمی ہے. اور میرے پیارے بھائیو, یقین کرو, یہ جتنے دنیا میں ابھی پریشانیاں ہیں, یہ مال کی کمی نہیں ہے, خدا پاک کی قسم چیزوں کی کمی نہیں, یہ دین کی کمی ہے. کس کی کمی ہے؟ اور دین کی کمی کیوں ہے؟ دین کی محنت نہیں ہے. بازاروں میں میوے کیوں ہے کہ زمینداری کی محنت چالو ہے. کارخانوں میں چیزیں کیوں ہیں؟ کوئی تم میں سے بازار کبھی گیا ہے کہ کپڑا آج نہیں تھا, بازار میں ختم تھا, میں کپڑا خریدنا چاہتا تھا؟ کبھی گیا ہے؟ سالوں سال ہو گئے, کپڑا ختم ہے. پورے کارخانے ہمارے پاس جنانا مل کا, وہ دن کو تو کیا, رات کو بھی چل رہا ہے, شفٹ بدل دی ہے. کارخانے چل رہے ہیں تو چیزیں زیادہ ہیں, زمیندار محنت کرتے ہیں, میوے زیادہ ہے. اتنا انگور ایک دفعہ میں افغانستان میں, یا اللہ اتنے کنٹینر یہ انگوروں کے سیب کے آتے, یا اللہ یہ پیدا کہاں ہوئے؟ پچھلے زمیندار کی محنت ہے. دین کی محنت نبیوں کی ذمہ تھی. نبیوں نے نبی چلے گئے, اس امت کے امت اس کو اپنا ابھی کام نہیں سمجھتا ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے. میرے پیارے بھائی, یہ سب مجھ میں سے درخواست ہے, آج تو یہ توبہ کرو, جیسے یقین کرو. یہ میں اپنے طرف سے کہوں گا کہ یا مت میں اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا کہ ایک بات شریعت میں دین تم نے کیوں اس طرح کی, دین میں غلو جائز نہیں ہے. ہاں, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے, دعوت کا فریضہ میرے نزدیک نماز کے فریضے سے اہم ہے. نماز نہ پڑھنے کو لوگ پڑھنے والے کو گناہگار سمجھتے ہیں, خود بھی اپنے, لیکن تبلیغ نہ کرنے والا اپنے آپ کو گناہگار بھی نہیں سمجھتا ہے. اور حالانکہ نبی کی ہے کہ یہ کام نہیں کرے تو ہماری ایک دعا بھی قبول نہیں ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر رسول پر جب خلیفہ بن گئے ہاتھ رکھا اور کہا, اس ممبر پر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر تم اس کام مفہوم نہیں کرو گے تم پر مصیبت آئے گی, پھر تمہارے اولیاء کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے انگلیاں کانوں میں کی, اگر یہ بات میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی, اللہ میرے دونوں کانوں کو بہرا کر دے کہ اس کام کے نہ کرنے سے دو امت کی دعائیں قبول نہیں ہوئی, بزرگوں کی دعائیں بھی قبول. اب یہ امت کو یہ غم بھی نہیں ہے کہ یہ کیوں پریشان ہے. تھوڑی سی بیماری ہو جاتا ہے, ڈاکٹروں کے پیچھے چل رہا ہے یہ, لیکن یہ روحانی بیماری ہے. ہمارا یقین خراب ہے, اعمال خراب ہے. یہ میرے پیارے بھائیو درخواست ہے, یہ غلط فہمی میں نہ رکھو کہ میں تو بیوی بچوں کو حلال کماتا ہوں, بس یہ میرے ذمہ داری ہے. حلال کمانے سے اس امت کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. ہاں, مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں فرائض میں ترتیب ہوتا ہے. فرائض میں ایک چیز فرض بھی ہوتے ہے لیکن ترتیب بدلو تو وہ فرض پر ثواب نہیں ملتے. نماز میں اگر آدمی بیمار نہ ہو تو بیٹھ کر نماز جائز ہے, نفل تو جائز ہے لیکن ثواب کم ہوتی ہے. فرض واجب آپ سے پوچھتا ہوں, فرض نماز آدمی بیٹھ کر پڑھے گا, نماز ہو جائے گی؟ بیمار نہیں ہے. قیام فرض ہے, نماز میں رکوع بھی, سجدے بھی, آخر قاعدہ بھی, جیسے یہ چیزیں فرض ہے. توجہ سنو, اس میں ترتیب بھی فرض ہے. اس میں اگر ترتیب بدل لیا کہ پہلا سجدہ میں کروں گا, سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کو قریب ہوتا ہے, پھر رکوع کروں گا, اس طرح سے شروع کروں گا تو نماز ہو جائے گی. آپ سے سارے مفتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے. لیکن دوسرے طرف صحابہ کے دور میں نبی نے صحابہ کو جو بتایا, مسلمان کا جان مال سب سے زیادہ دین کو دنیا میں پھیلانے پر لگتا تھا. اس میں کوئی مقدار نہیں تھا, سب بھی ابوبکر نے سب لگایا ہے رضی اللہ, حضرت عمر نے آدھا لگایا ہے, صحابی نے ساری رات مزدوری کی, آدھا گھر میں لیا, آدھا اللہ کے راستے میں کھجوریں دی. غریب بھی لگاتے تھے, امیر بھی لگاتے تھے. ایک نمبر صحابہ کا جان مال کہاں لگتا تھا؟ دنیا میں
دوسرے نمبر پر غریب و مسکینوں پر لگتا تھا. ایک تو دین پھیلانے پر، دوسرا غریبوں مسکینوں پر، رشتہ داروں پر. آپ مالدار لوگ بخیل بن گئے ہیں. یہ درمیان میں ایک حدیث سناتا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتا ہے جب تمہارے حکمران حلیم لوگ ہوں گے، بردبار والے، اور تمہارے مالدار ہو، سخی ہوں گے، جب اللہ پاک کسی قوم کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے حکمرانوں کو حلیم بناتے ہیں، اور وہ قوم فیصلے علماء سے کرواتے ہیں، ان کے فیصلے علماء کرتے ہیں، اور ان کے مالدار سخی ہوتے ہیں. اور جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو ان کا حکومت کا باغ ڈور نادانوں کے ہاتھ میں آتا ہے، فیصلے جو ہلا کرتے ہیں، اور مال بخیلوں کے ہاتھ میں آتا ہے. آج سارے بخیلوں کے ہاتھ میں. غریب لوگ ترس رہے، محلے میں کوئی نہیں پوچھنے والا. صحابہ کے زمانے میں یہ تین چیزیں ترتیب تھی. سب سے پہلے جان مال کہاں لگتا تھا؟ اس کے لیے کوئی نصاب نہیں تھا کہ کتنا لگاؤ، سب بھی لگائے. دوسرے نمبر پر اور تیسرے نمبر پر اپنی ضرورت کے ساتھ حساب کرتے. یہ بالکل کتاب لکھی ہوئی بات ہے بیانوں میں. نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے مال کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عثمان کے پاس جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے پیارے بھائیو، یہ درخواست ہے، صحابہ کا نام بغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ لیا کرو. سنو بھی پڑھو. میرے استاد بہت ناراض ہوتے تھے. صحابہ کرام کا ہم پر بڑا حق ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین. رات کا وقت تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے. یا اللہ، حضرت عثمان اپنی بیوی سے اس پر لڑتا ہے کہ یہ دیے کا چراغ کا بتی اونچا رکھ دیا ہے، تیل زیادہ خرچ ہوتا ہے. اے ڈیوے والا پلیتا دے اونچا تھا کڑی دا تیل زیادہ خرچ کی. اس پر بیوی سے لڑتا ہے. وہ باہر جب یہ سنا کہ یہ بخیل مجھے کیا دے گا، جب اپنی بیوی پر اتنے بات، لیکن پھر کہا کہ نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے. جب بھیجا کیا ایسے نبی، وہ فلانا قافلہ آ رہا ہے، وہ سارا اس پر جتنا غلہ ہے تم لے جاؤ. ادھر سارا دیتا ہے، ادھر پوچھا یہ کیوں؟ اس نے کہا جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اللہ پاک ہم سے حساب لیں گے، جو اللہ کی دین پر لگائیں گے اللہ ہمیں اس کا حساب دیں گے. تو آج ہمارے جان مال کے لیے، دین کے لیے ان میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس لیے یہ دین زندگی سے نکل رہا ہے. دن بدن دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے دین نکل رہا ہے. اور جب دین نکل رہا ہے، مولانا یوسف رحمہ اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. وہ فرماتے ہیں اسلام تمام طبقات انسانیہ کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے. اسلام تمام طبقات انسانیہ کے لیے، جب وہ چلا جاتا ہے تو دنیا عذاب کا گھر بن جاتا ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو دنیا امن کا گہوارہ بن جاتا ہے. بالکل پکی بات ہے. جب اسلام تھا بیڑ بکریاں اور بھیڑیے ساتھ چرتے تھے، بیڑیوں میں بھی احساس تھا نہیں. اور عجیب بات ہے، ایک زمانہ آنے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، مہدی علیہ السلام، یہ جب ایک دور آئے گا 7 سال عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی گزری گی کہ پوری دنیا میں 2 آدمیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. لکھا ہے رفیع عثمانی نے علامات قیامت میں کہ بچے سانپوں سے کھیلیں گے، سانپ بھی نہیں کاٹیں گے، بیڑ بکریاں اور بھیڑیاں اکٹھا چریں گے. ایک دانہ پتھر پر بھی 700 دانے پیدا ہوں گے. انار کا وہ پھل توڑو، وہ اتنا بڑا چھتری بن جائے گی. دین جب دین ہوگا، اسلام تمام طبقات انسانیہ کے لیے رحمت کا ذریعہ. جب وہ چلا جاتا ہے دنیا عذاب کا گھر بن جاتا ہے، جو اب آ جاتا ہے دنیا امن کا گہوارہ بن. کھانے پینے کی چیزوں کی کثرت ہوتی ہے، جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ پاک اسلام کو زندہ کرتا ہے، لیکن سب محنت کرنا سبب بنایا ہے حیا اسلام کے لیے. لیکن محنت جو ہم کر رہے ہیں یہ نہیں ہے 20 کی طرف. اس طرح محنت کرو جیسے صدیق اکبر نے کی اور سب سے کرائی.
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم سارے شہید ہو گئے، ازواج مطہرات شہید ہو گئے، پھر بھی ہم اللہ کے راستے میں نکلنے سے باز نہیں آئیں گے۔ نبی کے بیویوں کو بھی پیچھے کر دیا اللہ کے راستے کے مقابلے۔ میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میری دکان ہے، یہ رکاوٹیں بنی۔ اللہ اس کی جنت الفردوس دے۔ جنگل خیل کا ایک آدمی تھا، ابھی مجھے نام بھی بھول گیا، اس وقت میری داڑھی کالی تھی، اس کے سفید تھی، آپ جیسے عمر کا تھا، 50 سال۔ اس نے کہا تمہارے اس بات پر میں نے 4 مہینے دی دیے۔ قرآن میں ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر۔ رجال ایک عورتیں ہوتے ہیں، ایک مرد ہوتے ہیں۔ قرآن ہوتے ہیں مرد وہ ہے کہ دین کا تقاضا ہے، دکان کاروبار کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن جاتی۔ جو رکاوٹ بن جاتی یہ مردوں کے لسٹ میں قرآن کے الفاظ میں نہیں ہے۔ اپنے آپ کو جتنا بھی بڑا سمجھے۔ اس نے کہا میں بھی رجال ہوں، میں مرد عورت تو نہیں ہوں، اس پر میں نے 4 مہینے دی۔ یہ میں اپنے طرف سے نہیں، قرآن کہتا ہے رجال۔ رجال کون ہے؟ مرد۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ وہ جب دین کا تقاضا آتا ہے تو پیچھے نہیں دیکھتا ہے کیا ہوگا۔ ہاں تو میرے پیارے بھائیوں، یہ اگر ہم دنیا دونوں، یہ دین سے دنیا آخرت کے دونوں کے پریشانیاں ختم ہو جاتی، دنیا بھی جنت بن جاتی ہے۔ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی، ایمان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ گارنٹی ہے قرآن کی، جس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر امن چاہتے ہو، ایمان کے بغیر دنیا میں کوئی امن نہیں لا سکتا ہے، چاہے جتنے بھی نقشے بنائے ہم امن لائیں گے، کس کا باپ بھی نہیں لا سکتے۔ قرآن نے امن لانے کا ذریعہ ایمان بنائے۔ الذین آمنوا، جب ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، لیکن ایمان میں ملاوٹ نہ ہو، ایمان میں جھوٹ نہ ہو، ایمان میں نافرمانیاں نہ ہو۔ پچھلے شب جمعے بھی مجھے پیارا بہت انشاء بھائی نے یہ بات بتایا تھا کہ یہ دیکھو شیطان کہتا ہے ایمان تو ہے، اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کو جھوٹ سے روک دے، حرام رشوت سے روک دے، سود سے روک دے، حرام دیکھنے سے روک دے، حرام بولنے سے۔ یہ ایمان ہمارے پاس ہے، یہ ایمان، اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے۔ اور یہ کیسے آئے گا؟ یہ 99 نہیں 100% گارنٹی دیتا۔ جو آدمی ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلے گا اس کو اللہ کے ہر حکم پورا کرنا آسان ہو۔ ہر حال میں نکلے گا اس کو اللہ کا ہر حکم پورا، چاہے ساری مال چلا جائے وہ پرواہ نہیں کرے گا۔ ایمان کے ساتھ اللہ نے وعدے کیا ہے، نبیوں والے وعدے، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا۔ آخرت تو بعد میں، قرآن کہتا ہے جیسے میں نے نبیوں کی مدد کی ایسا ہی ایمان والوں کی مدد کروں گا۔ نبیوں کی کیسی مدد ہوئی؟ ایک نبی کی۔ ساری دنیا ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہے، اللہ نے آگ میں بچا دی، گلزار بنایا، اس کا ایک بال بھی بھیگا نہیں کر دیا۔ سارے نبیوں کو، موسیٰ علیہ السلام، فرعون کتنا بڑا جرار، کچھ بگاڑ دیا۔ جیسے نبیوں کی مدد ہوئی ایسا ہی ایمان والوں کے اللہ وعدہ کرتا ہے مدد کروں گا، لیکن ایمان تو وہ بناؤ نا۔ مولانا عمر پالن پوری، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ کہتی ایمان پر 4 قسم کے محنت ہے، یہ سمجھو۔ ایک ہی ایمان کو بنانا، ایک ہی ایمان کو پکانا، ایک ہی ایمان کو بچانا، ایک ایمان کو پھیلانا۔ ایمان بنتا ہے دعوت سے۔ ایمان بنتا ہے دعوت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے زبان پر اللہ سے ہونا، مخلوق سے نہ ہونا بیان کرو، بلکہ رائیونڈ کے ایک جوڑ میں فرماتے اپنے دنیا کے نقشے کی روزانہ زبان پر کہ اس دکان سے میں نہیں پالتا، اللہ مجھے پالتا ہے، یہ تو ذریعہ ہے، یہ ملازمت سے نہیں ہے، اللہ مجھے پالتے ہے۔ ایمان بنتا ہے کس چیز سے اور پکتا ہے کس چیز سے؟ قربانی سے۔ پکتا ہے قربانی سے۔ آج ہمارا ایمان کچا ہے، کچے گھر میں آدمی نہیں رہتا ہے، لیکن ایمان کچا ہے، کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ میں نے پہلے ایک دفعہ کہا کہ ہم دیہاتی آدمی تھے، ہمارے بستی میں 7 مسجدیں تھی، پورے بستی میں ایک گھر اینٹوں کا تھا۔ میں نے 74 میں میٹر کیا ہے، اس وقت سارے گھر وہ مٹی کے تھے، اینٹیں وغیرہ نہیں تھی۔ خدا پاک کی قسم ابھی مجھے یقین نہیں آتا ہے کہ ایک گھر بھی کچا ہو، سب نے پکے بنائے، قرضے لیتے ہیں لیکن گھر کو پکا
घर तो पक गए लेकिन ईमान कच्चे है, उसका किसी को गम भी नहीं है। कच्चे घर में इतना नुकसान नहीं है, ईमान कच्चा हो नुकसान है। ईमान पकता है। कुर्बानी किस चीज को कहते हैं? ये तो अपनी जरूरतों को, अपनी बीवी बच्चों की जरूरतों को, कारोबार की जरूरतों को बाद में पूरा करना, दीन का तकाजा है उसको पहले पूरा करना। नबियों से अल्लाह ने करवाई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बीवी कहां छोड़ी है? कहां छोड़ी है? एक नबी की बीवी दूसरे नबी की बेटी, शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी, बीवी से किया है एक इरादे पर कि इधर तुम ठहर जाओ, मैं आग लेके आता हूं पहाड़ पर। कुरान कहते फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारा, जब वहां चले गए अल्लाह ने कहा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। एक बहुत बड़े आलिम, मैं नाम नहीं लेता हूं, जो रमजान में 1200,000 तुलबा को तफसीर पढ़ाते हैं, कुरान का तर्जुमा करते हैं, उसने लिखा है जब मूसा अलैहिस्सलाम गए दोबारा बीवी से मिले, दरमियान में 40 साल गुजर गए। नीचे से एक शागिर्द ने कहा या शेख मैंने ना तक़ूलो, किताबें रखी शज़रात ज़हब भी अखबार में ज़हब में ये लिखा है नबियों से 40 साल छोड़वाई, हम 40 दिन नहीं छोड़ सकते। ये नबियों के वाक़यात सिर्फ कहानियां नहीं, ये रहबरी है। इस उम्मत से नबियों वाला काम लेना था। नबियों की वाक़यात, बुजुर्गों की वाक़यात ने बयान नहीं की, नबियों की दाइयों की बयान किया है, चूंकि और नबी नहीं आता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ईमान बनता है दावत से, ईमान पकता है, ईमान बचता है माहौल से। बहुत कुर्बानी की लेकिन माहौल से कट गए, तुम्हारा ईमान चला जाएगा। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं मस्जिदों के माहौल में, हाँ कुछ वक्त मस्जिद, ये एक कारगुजारी सुनाता हूँ बहुत प्यारी है। बहुत बड़े आदमी थे जो लोग जानते हैं, वासिफ मंजूर साहब कराची के, अल्लाह उसकी कब्र को नूर से भर दे, कोहाट में आए थे। मैंने मस्जिद नूर से मोटरसाइकिल पर बराम मेडिकल में लेके अस्पताल में, वहाँ उनके से बात की। ये चंद साल पहले की, यहाँ चिल्ली की लाए थे। ये मरकज नहीं था उस वक्त, वो मरकज था। उसने कहा कराची में 4 भाई थे। कितने थे? उनका दुकान ये मशहूर था, अगर किसी को ईद के दिन भी कोई सौदा लेना हो तो उनका दुकान ईद के दिन भी बंद नहीं होता है। यानी इतना दुनिया में पंच से रात को 12-1 बजे तक। फिर तबलीग में लग गए, फिर ये मशवरा किया इशा के बाद दुकान बंद, इशा तक दुकान करते, कमाई दे का कुछ कमी नहीं। फिर उन्होंने कहा नहीं भाई मगरिब तक दुकान करते हैं। फिर मगरिब जब हिसाब लगाया, फिर असर, फिर नंबरवार भाइयों ने वक्त लगाया, अभी असर को दुकान बंद करता है, असर से इशा का वक्त मस्जिद को दे दिया। आज तो मेरे प्यारे भाइयों ऐसे हाथ न, मैं खुदा की कसम गारंटी देता हूँ अल्लाह आपके कामों को खराब नहीं करेगा, बनाएगा। ये मजमा के असर से इशा का वक्त मैं तबलीग को दे दूंगा अपने मस्जिद में, हाथ तो खड़ा कर दो। नए साथी भी थोड़ा सा नफस पर पूछ लाओ, देखो अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे प्यारे भाई, अल्लाह कितना नाराज होगा कि मुझे अल्लाह की बात पर यकीन नहीं है। तफर्रग ले इबादती, वो आसमानों का मालिक जिसने सतून के बाद, ये मस्जिद में कितने सतून है अल्लाह ने बगैर, वो वादा करता है कि तू अपने आप को फारिग कर दो, जोर लगाओ, मैं तेरे सीने को गिना से भर दूंगा। तफर्रग ले इबादती अमला सदर का गिना हुआ सुद्द फक्र वइल्लम तफअल, अगर तुमने फारिग नहीं कर दिया, मला तो यदो का शुगलन, अल्लाह नाराज होकर फरमाता है सैकड़ों किस्म के कामों में पंसा दूंगा। वलमा सुद्द फक्र, ये मस्जिद को वक़्त दे दो और ज्यादा तबलीग नहीं कर सकते हो, कम से कम ये से रोजे से शुरू करो कि मरा 27 दिन के बाद 3 दिन तो किसी हाल में भी नहीं छोड़ूंगा, ये भी आज हाथ खड़ा कर दो। और फिर इस नीयत से रात को 2 रकात थोड़ी अल्लाह मैंने इरादा किया तो मेरे लिए आसान कर दो, मैं खुद कर नहीं सकता, तुम शुरू तो कर दो, अपने जिंदगी का मजा देखोगे। ये नबियों वाला काम है। 50 सहाबा जितना मदद का वादा है और 50 सहाबा जितना अजर का वादा है। मौलाना उबैदुल्लाह साहब शेखुल हदीस इंडिया से आते सन 78 जोड़ में ये फरमाया, 50 सहाबा जितना मदद और 50 सहाबा जितना अजर। काम तो अल्लाह के मदद से बनते हैं, अल्लाह के मदद के बगैर किसी का काम नहीं बनता। इस काम के साथ शर्तिया वादे हैं, शर्तिया है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अल्लाह पाक वादे करता है, अल्लाह पे वादा खिलाफ नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो ईमान बचता है कहां से? बनता है दावत से, और पकता है कुर्बानी से, और बचता है माहौल से, मस्जिदों के माहौल में वक़्त देना, और फैलता है नकलो हरकत से, और फैलता है
ابھی میرے مسجد میں یہ میری میں جماعت امریکہ کے آئی ہے، امریکہ سے ساتھی لاس اینجلس، میں خود لاس اینجلس گیا ہوں امریکہ میں، وہاں سے آیا ہے امریکہ سے، ابھی میری میں ہے، ادھر نہیں آئے شیلے کے لیے، 3 امریکہ کے ساتھی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں 2 مسجدیں تھی، ابھی چند سال ہو گئے تبلیغ کے برکت سے 40 مسجدیں بن گئی۔ فرانس میں 1 مسجد نہیں تھا، ابھی 4,500 مسجد۔ یہ نقل و حرکت کی برکت، یہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ مولانا جمشید صاحب علماء کے بیان میں رائمنڈ میں سال لگائی علماء کا جوڑ تھا، اس میں فرمایا کہ ہماری ایک جماعت افریقہ ملک میں جا رہی تھی، عیسائی تھے۔ کل ایک جیسے میں بتاؤں مثلا بلیٹنگ میں جا رہی ہے، ایسے بتاتا ہوں، وہاں کی آبادی 40,000 ہے، کتنا؟ وہ عیسائی تھے۔ کل جماعت جا رہی ہے یہاں سے، تو انہوں نے رات کو خواب دیکھا کہ آسمان میں سے آگ آ رہا ہے، اس میں کچھ آدمی ہے، یہ قصبے والے کو کہتا ہے کہ یا مسلمان ہو جاؤ یا یہ آگ تمہیں جلا کر رکھی۔ گھبرا گئے، صبح کو اٹھے، ایک کہتا ہے دوسرا ہے، سب نے یہ خواب دیکھا تھا۔ جب 8-9 بجے کا ٹائم ہو گیا، پاکستانی جماعت کندھے بستروں میں وہاں داخل ہو گئی۔ سب نے کہا رات کو جو ہمیں یہی لوگ تھے 12 کے 12,000 کو، یقین کرو میرے پیارے اللہ میرے کانوں کو بہرا کر دے اگر میں نے مولوی جمشید سے یہ نہیں سنی۔ اس نے کہا 12,000 ایک دن میں اللہ نے ایمان نصیب۔ یہ نقل و حرکت کی برکت ہے، یہاں موجود ہوئے۔ ہماری سورگل دین کے اعتبار سے کمزور لوگ الحمدللہ اب تبلیغ کے برکت سے اس میں علماء پیدا ہوئے۔ یہ مڈغاسکر میں گئی ایک جماعت کے ساتھ 8,500 لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مدرسے بنتے ہیں اور کیا وہ تبدیلی، یہ نقل و حرکت کی برکت ہے۔ تبلیغ نقل و حرکت سے سمجھ میں آتی، مقام پر سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو ایمان بنتا ہے دعوت سے، اور پکتا ہے قربانی کسے کہتے ہیں؟ اپنی ضرورتوں کو، اپنی بیوی بچوں کی ضرورتوں کو، کاروبار کی ضرورت، یہ 3 ضرورتوں کو پیچھے کر دو جب دین کا تقاضا ہے۔ اس کام کے تقاضے کو پہلا پورا کرو، بعد میں کر دو، اور بچتا ہے ماحول سے، اور پھیلتا ہے نقل و۔ ابھی میرے پیارے بھائی بیان میں ختم کرتا ہوں، 1-2 چیزیں بہت پیاری، اگر توجہ سے سننے سے فائدہ ہوگا۔ مولانا عمر پالن پوری ایسے آدمی تھے، یقین کرو اجتماع میں جب بیان کرتے تھے لاکھوں لوگوں میں، آپ سمجھ رہے تھے کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، ایسا قرآن بیان کرتے تھے جیسے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ وہ فرماتے اللہ کرے قرآن میں کوئی ایسی آیت مل جائے کہ اللہ ہماری تصدیق کرے کہ تم ایمان کے پکے ہو۔ اللہ کرے قرآن میں ایسی آیت مل جائے کہ اللہ ہمارے ایمان کی تصدیق کرے، کس بات کی؟ کہ تو کہ ایمان کے کچے نہیں ہو، بلکہ پھر آیت بتائی الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ جو لوگ ایمان لائے، اللہ کے راستے میں نکلے، جان مال لگایا، دوسرے وہ لوگ جو ان کے نصرت کرے، یہ ایمان کے پکے ہیں۔ ہجرت نصرت کا صفت جس آدمی میں ہے اللہ اس کی صفائی کرتا ہے، یہ آدمی ایمان میں پکا ہے، نکلتا بھی ہے، جماعتیں آ جاتی ان کی نصرت بھی کرتا ہے۔ ہجرت نصرت کا صفت جس آدمی میں ایمان میں نہیں ہے، یہ ویسے خوش فہمی میں ہے کہ میں ایمان والا، قرآن اس کو پکا ہونے کا وہ سرٹیفکیٹ نہیں دیتا ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ایمان کے۔ پھر بتایا اللہ ایسے آیت قرآن میں بتائے کہ اللہ کہے کہ تم ایمان کے سچے ہو، تم ایمان کے۔ ایسی آیت بھی قرآن میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایمان کے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ أولئك الذین، انما المؤمنون الذین، ایمان والے وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اللہ رسول پر ایمان لایا، اس میں کوئی شک نہیں کیا، اور شرط وجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ شرط ہے۔ ایمان کے سچے وہ لوگ جو دین پر جان بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، جان مال لگانے والے، اولئک هم الصادقون، یہ ایمان کے سچے ہیں، یہ ایمان کے۔
کیا خیال ہے؟ ایمان کے سچے بننا چاہتے ہو، پکے بننا چاہتے ہو، یا یہی ایمان کافی ہے، کچا ایمان؟ ہاں، ایمان پکانا چاہتے ہو تو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے. یہ تب آئیں گے کہ یہ صفات ہم اپنے اندر آئے تو ہمارا ایمان کی اللہ گواہی دے گا. ہجرت، نصرت اور دین میں جان مال لگانا ایمان بنتا ہے. سارے پریشانیاں اس سے حل ہو جائیں گی. میرے پیارے بھائیو، ساری دنیا پریشان ہے اور بھی پریشانی ہے. خدا پاک کی قسم، تھوڑا سا دوسروں کو نہیں، خود اپنے زندگی کو بدلنے کی نیت کرو. اپنی زندگی کو آہستہ آہستہ. ہاں، وہ جو میں نے کراچی والا بھائیوں کا بتایا کہ بہت مصروف تھے، لیکن آہستہ آہستہ عشاء تک، پھر مغرب تک، اس طرح دنیا سے تھوڑا تھوڑا وقت دین کے لیے لیا کرو. دنیا بقدر مقدر ہے، جو اللہ میں لکھے وہ مل ہی جائے گا، لیکن دین پر لگاؤ گے اللہ آخرت بھی بنائے گا اور دنیا میں سکون اطمینان کی زندگی دے گا. یہ اس میں شک نہ کرو. ہاں، یہ جب مرکز میں آتے ہو کچھ ساتھ لے کر کے جاؤ، عزائم لے کر کے جاؤ، ارادے کر کے لے جاؤ. پھر اللہ سے مانگو رات کو، یا اللہ تو ہم سے یہ دین کا کام لے لے. اللہ بڑا کریم ہے، اللہ جیسا کریم ہے نہیں. ابھی عصر سے پہلے پیر صاحب نے یہ بتایا کہ بھائی اصل زندگی تو بنتی ہے نماز سے، لیکن نماز میں جو جان ڈالتی ہے وہ ایمان سے، اور ایمان جو آتا ہے دعوت سے. یہ آپس میں مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے. ہاں، سارے خامیاں انسان سے نماز کے ذریعے سے نکل جائے گی. خامیاں، نماز جتنا صحیح ہو، یہ ہماری نماز نہیں ہے، بے جان نماز ہے. پتہ نہیں کہ ابھی کتنے رکعتیں پڑھی ہم نے، اللہ سے کیا مانگا. یعنی صلات کی معنی دعا ہے. صلات، نماز کو صلات کہتے ہیں عربی میں. اور ہم نے دعا مانگی، اور حدیث میں لا يقبل اللہ من قلب لاہن، غافل دل کی دعا اللہ نہیں قبول کرتے. ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا، ہم نے پتہ نہیں کہ کیا مانگا. کم از کم نماز کا ترجمہ تو آدمی سیکھے کہ اللہ سے کیا مانگتا ہوں. اور یہ بھی درخواست ہے، جیسی بھی ہو، فرض نماز کے بعد جو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے گا، عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں نماز میں جتنی کمی رہے گی اللہ اس کمی کو پورا کرتا ہے. دل کو حاضر ہو کر کے، یا اللہ جیسے نماز پڑھنی تھی میں نے پڑھی نہیں. اور دوسری یہ کہ نماز کو تھوڑا سا وقت دے دو. اذان میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ تو آج ساتھ لے کر کے جاؤ. تقی عثمانی صاحب نے محاسن اسلام میں لکھا ہے، حدیث کا حوالہ دیا. آج تو یہ سارا مجمع نیت کرو کہ جو آدمی 4 چیزوں پر عمل کرے گا. کتنی چیزوں پر؟ 4 چیز. وہ اور اس کے اہل و عیال محتاج نہیں ہوں گے. حدیث کا حوالہ دیا، بہت بڑا آدمی نے یہ حوالہ دیا. جو آدمی 4 چیزوں کا اہتمام کرے گا وہ اور اس کے اہل و عیال کیا نہیں ہوں گے؟ محتاج نہیں ہوں گے. ایک، صبح سویرے اٹھنا، صبح. اور دوسرا، اذان کے وقت سے پہلے وضو بنانا. نماز کے وقت سے پہلے وضو بنانا. صبح سویرے اٹھنا، نماز کے وقت سے پہلے. جیسے آدمی لڑائی کے لیے جاتا ہے پہلے تیاری کرتا ہے، کل جاتا ہے آج ہتھیار کو تیار کرتا ہے، وضو. اور تیسرا، اذان سے پہلے مسجد میں جانا. 15-20 منٹ اذان ہوتا ہے، اگر آدمی پہلے چلا جائے کیا نقصان ہو. وہاں نفلیں پڑھے، اللہ سے مانگے، صحیح نہیں. اور وتر پڑھ کر کے فوراً سو جانا. رات کو دیر تک یہ موبائلوں کے ساتھ وقت ضائع نہ کرو. ایک درمیان میں بات یہی، میرے پیارے بھائی، سارے یہ جوان ہمارے بچے ہیں، جوانوں کا قدر کرو. یہ بوڑھے لوگوں کو بھی کہتے ہیں اپنے محلوں میں ان کا اکرام کرو. ہماری زندگی تو ابھی جاری ہے، اللہ ان جوانوں سے کام لے گا، لیکن ان کو محبت کے ساتھ چلانا. لیکن یہ جوانوں سے مرکز میں یہ راتوں کو یہ بڑے موبائل کے ساتھ وقت ضائع نہ کرو، یہ بربادی ہے. یہاں تو بند رکھا کرو، بلکہ اللہ کرے کہ ہمیں یہ اللہ ان نظام کو ختم کرے. بالکل میرے جیب میں تقی عثمانی کا فتویٰ ہے، نیک سے نیک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کے استعمال سے میں گناہ میں نہیں. میرے جیب میں لکھا ہوا ہے یہ کہ نیک نیت سے کسی بزرگ کی تقریر سنوں گا، درمیان میں ایسا گندہ چیز ہے جو اس کو ڈسے، گندگی سے بھرا ہوا ہے. صرف ٹیلی فون کے لیے استعمال کرو، اس میں وقت ضائع نہ کرو. درخواست ہے، دین کو بہت زیادہ ایمان کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. آنکھوں کا غلط استعمال انسان کے دل میں، یہ تقی عثمانی صاحب کے، آنکھوں کا غلط استعمال انسان کے دل میں ظلمت ہی ظلمت پیدا کرتا ہے. اس ظلمت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی. اور گانے بجانے سے یقین ہے، یہ نبی کی بات ہے، دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے. اپنے دل کو منافق بناتے ہو. جو یہ سنو گے، نبی نے بتایا، میں نہیں کی تو اگر نہیں نبی نے نہیں میں نے کہا تو میں نے نبی پر جھوٹ بولا.
کہ گانے بجانے سے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے، دل منافق بن جاتا ہے. دل منافق تو تم میں کیا رہے، ان سے توبہ کرو. صرف ٹیلی فون کے لیے استعمال، مرکز میں تو، اور مرکز میں دعوت کی فضا. یہ جتنے پرانے ساتھی، ابھی پیر صاحب نے عصر سے پہلے ترغیب چاہ بھائی، بیان تو ایک آدمی کرتا ہے، لیکن ہمارا سارا مجمع یہاں لوگ آئے ہیں ایک دوسرے کو تیار کرنا، دعوت دینا، اس کو دعوت پر، دوسروں کو دعوت پر لگانا. تو کتنی چیزیں بتائی. جو 4 چیزوں کا اہتمام کرے گا اللہ، وہ اور اس کے گھر والے. صبح سویرے اٹھنا، نماز کے وقت سے پہلے وضو بنانا، اذان سے پہلے مسجد میں جانا، وتر پڑھ کر کے فوراً سو جانا. آج اللہ کے گھر میں نیت تو کر لو، ہاتھ تو کھڑا کرو، انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے. دیکھو تو صحیح، ایک 40 دن تو کر لو کہ تمہارا زندگی کیسے آسان ہوتی. نماز پر محنت کرو. یعنی میں بار بار کہتا ہوں، خاص کر یہ مجمع میں کہتا ہوں، لیکن سال ہو گئے سب عمل نہیں کرتے، کہ نماز میں وہ پانی کا استعمال کم کرو. یہ اپنے نماز میں زبردست نورانیت محسوس کرو گے. نبی علیہ السلام 1 کلو پانی سے کم وضو استعمال کرتے تھے. ایک مد جو 875 گرام تقریباً بنتے. ادھر بہت سے لوگوں نے، ہمارے بڑوں نے کہا کہ جب سے ہم نے وضو میں پانی کا استعمال کیا، ہم نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت. ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا میں نے وضو میں پانی کا استعمال کیا، میری زندگی آسان ہو. کون کوشش کرے گا. یعنی یہ چیزیں پریشانیوں کے لیے یہ اعمال ہے اور استغفار ہے. استغفار کو لازم، یہ بارشیں جو نہیں ہوتی ہے، استغفار پر اللہ کے وعدے ہے. کون 313 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے، ہاتھ تو کھڑا. باقی کس کی نیت ہے؟ اللہ کے ساتھ پانی کم نہیں ہے، اللہ ناراض ہے. استغفار، خود بھی استغفار، لوگوں کو استغفار پر لگاؤ. اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے راستہ جو ہے وہ عملی توبہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. عملی توبہ کہ آدمی نکل کر خود انسان کو. میں نے ابھی بیان لمبے ہوئے، میں نے گجراوالا کے جوانوں کو دیکھا رائے وینڈ میں. یہ 20-25 سال پہلے کی ایسے جوان تھی، یونیورسٹی سے آئے تھے. یہ بالوں کو ایسے نخروں سے بنایا تھا نا وہ، لیکن جب چلے سے واپس آئے، موچی کے بیٹے تھے ان پر اس طرح پھیر رہے تھے. میں نے کہا یہ جوان لاکھوں روپے پر یہ بال دور کرنے والے، لیکن تبلیغ کے برکت سے اس نے نبی کی شکل اختیار کہ یہ نبی کو ناپسند ہے. اس راستے میں آدمی کو گناہ سے خود نفرت ہوتی ہے، نیکی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. سنتوں کا اہتمام، سنت زندگی رحمت ہے. نبی کی سنت تبھی محبوب ہوتے ہیں. آج ہمیں نبی کی سنتوں سے محبت نہیں ہے میرے پیارے بھائیو. کتنا نبی کو دکھ پہنچا رہا ہے. ابھی ایک چیز کے نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن آج مسلمان نبی کی زندگی پسند نہیں ہے. کیوں نہیں؟ ایمان کی کمی ہے. یہ سارا بنیاد خراب ہے. ایمان ہوگا، اور ایمان کیا نہیں؟ ایمان کی محنت. اس لیے نیت کے درجے میں سب کرو کہ میں انشاءاللہ میں نے زندگی بدلوانی. جو جس سطح پر میرا زندگی دین کے اعتبار سے ہے، یہ کافی نہیں ہے. میرا ایمان وہ درجہ نہیں ہے. میرا ایمان مجھے جھوٹ سے نہیں روکتا، غیبت سے نہیں رکھتا، ظلم سے نہیں رکھتا. دوسرے مسلمان کی ہمدردی میرے دل میں نہیں ہے. بھوک سے مر رہا ہے، میں مال جمع کر رہا ہوں. یہ مسلمان، یہ رندگی کی زندگی ہے. جانور کھاتا ہے، دوسرا بھوک سے مرتا ہے. صحابہ خوب پیاس مرتے تھے، دوسروں کو پلاتے تھے. صحابہ کی زندگی جنت کی زندگی. نیت کے درجہ میں تو سب کرتے ہیں نا میرے پیارے بھائی. اللہ جزائے خیر دے. یہ باتوں کو رات کو جمعے کی رات مانگنے کی ہے. مانگو یا اللہ جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی، اور یہاں عزائم لے کر اپنے محلے میں ان چیزوں کو چلانا ہے، اور ہر مسلمان کو دائی بنانا ہے. خود بھی دعوت دینا اور دوسروں کو دائی بنانے کی کوشش کرنا ہے. ہمارے ذریعے سے جتنے بھی دائی بن گئے ان سب کا اجر ملے گا. ابھی میں پیر صاحب نے تشکیل کیا ہفتے کے دن، شاید جماعت آیا ہو، قطر کے ساتھی تھے یا یعنی قطر کا جماعت، اس میں سوڈان کا آدمی تھا. وہ بیان کرا، میں نے ترجمانی کی. اس نے بس بات بیان کرتا، اس نے 3 فضائل بیان کر دی. سوڈان والے نے حدیث ہے کہ جو آدمی اللہ بیت اللہ میں چلا جائے، کہاں چلا جائے؟ اور رمضان کے مہینے میں، رمضان میں اجر زیادہ ہوتا ہے. اور شب قدر کا پتہ بھی چل جائے کہ آج شب قدر ہے، اور ساری رات حجر اسود کے سامنے گزارے، اس سے بھی اللہ کے راستے میں تھوڑے سے وقت کے لیے کھڑا ہونا زیادہ افضل ہے.
یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مولانا زکریا صاحب نے بھی الاعتدال کتاب میں نقل کی ہے، کنز المال میں بھی ہے، اور یہ سوڈان والا یہ 3 حوالے میں نے دی دی، اپنے طرف سے بات نہیں ہے، اللہ کے راستے۔ پھر فرمایا اللہ مسند عبد الرزاق میں ہے، حوالہ کتاب کا دیا کہ اللہ کے راستے میں ایک ساتھ کھڑا ہونا 40 حجوں سے، میں نے جو حدیث کنز العمال میں دیکھی ولا موقف ساعتا فی سبیل اللہ خیر من 50 حجہ، اللہ کے راستے میں تھوڑا سا وقت ایک ساتھ کھڑا ہونا 50 حجوں سے زیادہ افضل۔ اتنا بڑا عمل، پھر قیامت کے دن خون کے آنسو بہائیں گے کہ میرے محلے میں اس غریب آدمی نے اتنا کمایا، میں خالی ہاتھ ہوں۔ ابھی ہے، پھر یہ اپنے عقل مندی پر خون کے آنسو بہائے، ابھی وقت ہے میرے پیارے بھائی، عزائم کرو، ابھی سے نیت کرو، ابھی چاہے سے روزہ بھی نہیں لگائے۔ عمر پالن پوری فرماتے ہیں ہر مسلمان کو کم از کم ایک سفر تبلیغ کے لیے باہر ملکوں کا کرنا چاہیے۔ کس کی نیت ہے؟ تبلیغ میں، اور 4 مہینے جلدی جلدی لگاؤ، وقت مقرر کر کے مہینے 2 کے بعد اس کے لیے کچھ کاموں کو آگے پیچھے کرو اور کچھ اللہ کے حوالے چھوڑو، پھر اللہ تمہارے کاموں کو بنائے گا، تمہارا ایمان بنے گا۔ یقین کہ یہ تو میرے بغیر بھی اللہ کام بناتے ہیں۔ آج تو ہمارا یقین ہے میں نکلوں گا تو سارا کاروبار اور پسیڑنگی جی دنیا، ہاں اللہ بنائے گا، اللہ پاک خراب نہیں کرے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو اس کام کے تقاضوں کو پورا کرے اور اس کا یقین نہ ہو کہ اللہ میرے کاموں کو بنائے گا، یہ آدمی فاسق ہے، کیونکہ اللہ کے وعدوں پر شک کی۔ کوشش کریں گے نا، نماز پر محنت کرو، معاش کی تنگی کے لیے تو ہمارا نماز ہے، نماز تو بڑی چیز، بالکل صاف حدیث میں ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ انی احب ان یوسع اللہ فی رزقی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کی تنگی ہو، قدر کالا تم علی طہارت یوسع فی رزق، تم ہمیشہ بوضو رہو، تمہارے رزق کو اللہ کھول دے گا۔ مشکل ہے بوضو رہنا، پانی کم ہے، آدمی عزم کرے، کچھ عرصہ تو دیکھ لے، نبی کب آزمایا ہوا نسخہ ہے، ہمارے ساتھ تو ایسے آسان نسخے۔ دنیا کا کام کرو لیکن تقسیم کرو، کچھ وقت دنیا کو کچھ دین کو۔ ہاں عبد اللطیف صاحب بہت بزرگ تھے، اس نے کہے جب تک تم دین کے تقاضوں کو دنیا کے تقاضوں پر غالب نہیں کرو گے، غیرت خداوندی تمہیں دین کی دولت سے مالامال نہیں کرے گا۔ دین کے تقاضے کو غالب کرنا، اوپر رکھنا، دنیا کو پیچھے کرنا، دنیا کرنا ہے لیکن دوسرے نمبر پر۔ دنیا کی قیمت ہے، آخرت قیمتی ہے، قیمتی چیز کے لیے بھی قیمت کو آدمی پیچھا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ عقل نصیب دے۔ اب ہم اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں لیکن سب نادان ہے، گٹھیا چیز کے لیے زندگی ضائع کر رہا ہے۔ ایک آدمی مچھر کے پر جمع کر رہا ہے گھر میں اور خوش ہو رہا ہے میرا اتنا مال ہے۔ اگر مچھر کا پر نہیں کہتے دنیا کو، پھر تم نے نبی کو تکذیب کی، نبی کو جھوٹا سمجھا۔ نبی نے کہا ساری دنیا کی قیمت مچھر کا پر، تم اس کو بڑھیا سجتے ہو۔ ہم سارے گندے، اندر دل میں یہ گندگی بھرا ہوا ہے، زبان پر تو کہتے۔ اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ جو دنیا، یہ دعا کرو یا اللہ دنیا دے دے لیکن دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو۔ محبت پھر آدمی کو، حدیث میں ہے حب شیء یعمی ویسم، پھر آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ جب محبت آ جاتی ہے آدمی اندھا اور بہرا بن جاتا ہے۔ ہاں اپنی محبت نصیب کرو، اپنے نبی کی محبت نصیب کرو، اپنی دین کی محبت، اعمال کی محبت۔ اس کے لیے اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ جتنا مجمع آیا ہے میرے پیارے بھائیو، تشکیل سے بھی پہلے یہ دعا کرو یا اللہ جتنے ساتھی بیٹھے ایک کو بھی یا اللہ محروم نہ کرو، یا اللہ پوری زندگی ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، خیر رحمت کی بارشیں برسا، آسان ہو ساری امت کے لیے۔ امت کے لیے دعا کرو، امت کے لیے دعائیں نہیں کریں گے تو اپنے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے ابھی انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ ایسا آج تو ایسا مجھے کبھی بھی اتنا مجمع اطمینان سے بیٹھا ہوا نہیں دیکھا ہے کہ ایک آدمی بھی نہیں اٹھتا ہے۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت میں اس کا اجر دے۔ ابھی چند منٹ تو نہ اٹھے، 5 منٹ تک تو نہ اٹھے، بعد میں اگر بھائی چھلی 3 چھلی کے لیے جو نقد تیار ہے وہ کھڑے ہو جائے۔ چھلے دری چھلی تا سبانا سکتے یار دیا لگ سر ہوا داری رو نقد نکلو گے تو اللہ کی مدد نقد آئے گی، زر ہوا داری روئی سبانا سلور میشتی چھلا ہوا داری روئی ماشاءاللہ ہوا داری روئی ماشاءاللہ کھڑے ہو جائے۔ چھلا 3 چھلے نقد کل سے کھڑے ہو جائے۔ جزاک یہ ساتھی بیٹھ جائے، یہ پھر تشکیل والوں کے ساتھ بعد میں مل جائے، ابھی انتشار کے بیٹھ بھائی آئندہ شبی جمعہ چانیات یہاں ہوا داری روئی بیلو مونا آئندہ شبی جمعہ چھلا 3 چھلے چاگی
علام خوشاله کا جزاکم الله و خدای شو دا دولسمه میاشت نه سیدا چې لې چا مونږ پاتې دي الله ته وژړوي الله مونږ ځان قبول کوي تبلیغ کې سستی چې راولوي ځان به بیا د پریشانیو نه خلاصوای نه شوي شپې الله ته وژړوي چې یا الله ما اراده ده ځان سره نور عملګری تیار کوي تیار او بار ملکونو دې پورا بھائی ہر سال 3 چلے جانیات تھا ہر سال 3 چلے ہر سال 3 چلے ہر سال 3 چلے جس رب نے کڑے تو ہو جائے ماشاءاللہ جس رب نے ایک دفعہ 3 سال یا اللہ سب کے لیے آسان ہے فرما تشریف رکھے دعا بھی تو کو یا اللہ کہ سب کو قبول فرما ہم سب کو ہر سال 3 چلے کے لیے قبول فرما آسان فرما بھائی دار ایونٹ جوڑ کلا دا 20 فروری ماخام نہ بشروع کی جی پنزر سے جوڑ دا دے جوڑ نہ گورا یہ سوال دیتا کہو زندگی لرائے سے اعتباد نشتا تاسے اچانک مردونا اس خدا سوری دی شول دم را ڈیری جنازے مو وکڑے یا خسے اتمن خالقو وے ہاڈ یہ پیل شا آدھا وشوا اس زندگی پاتا نہ لگی چاکا وہی پورا دی دار ایونٹ جوڑ کے نام میرے کوئی جوڑنا ہو وزوئی کا سالہ رمے نہ وزوئی کا پنزہ میں نہ شپگہ میں پورے سوک بار ملکو تا تیار بھی لگ وہ داری جوئی ماشاءاللہ نیت ہو کوئی ماشاءاللہ نیت ہو کوئی صرف اس ماستا ہونا دعا دیتا کہو ماشاءاللہ چاکا وہی پورا بھی وہ داری جوئی آسے ماں دارے روئی چی چا سالور میاشتے لگا ولیے اور دعا چلے لگے دلی آگا داغا کسان نیت ہو کوئی بھائی دعا ویتا وہ کوئی یا اللہ دا یو ہم محروم ہما کے یا اللہ دا سے ویتا آسانا کے لکا ودر دل دے ویتا آسان کری یا اللہ قرونوں کے خیرونا را والے علاقوں کے را والے چاہتا دا لگا گا مونگا مشورے والو زوئی تا پورے لاٹ شوئی اس ماں استاینا وہ ترتیب دیتا شائی لاٹ شوئی کے نوئی ماں ایزو پورے لاٹ شوئی جزاکم اللہ ویسرا اندرون مولک سال ہم وداری شوئی دیر ایونٹ جوڑنا اندرون مولک سال رائیونٹ کے جوڑ سے اندرون مولک سال کے لیے کون تیار ہے بھائی دا اندرون مولک سال دیر بہترین ترتیب دا ودر علائے دیتا آسانہ کا رائیونٹ جوڑنا اندرون مولک سال دا اجتماع سے ہمارے حلقے سے 20 جماعتیں بیرون کی چلی گئی اور 20 اندرون مولک ابھی جوڑ سے اللہ کرے 20 اندرون 20 بیرون کے ہو جائے دعائیں کون کرے گا کہ یا اللہ ہمارے ہر حلقے سے ایک اندرون بیرون کی جماعت تیار کرے دعا تو کر سکتے ہیں ہاں ماشاءاللہ ہاں اندرون مولک سال اللہ پاک دیتا آسانہ کا زان سارا نورا تیارہ ہوئی اللہ پاک مو پریشانائی ختم کا بھائی واتا کا زیادہ دا رائیونٹ جوڑی جی جوڑ دے پورا پینڈال جوڑی جی یہ اولا سم تاریخ کلا نا 11 جنوری اس نن سیم دا 28 دا کنا 28 دا 29 30 درے ریزے یا نورا دی اور لس ریزے نورا دیار لس ریزے بادا 11 دار ایونٹ جوڑی جی پولا کنو خلق پکیویو بازرونو جماعتونا وزی چا پکے لگ محنت کڑائی او غوطا باجر وی مشرانو سو غشتی وہ خدارے روئی یو 500 خو دارے روئی چی انشاءاللہ یا بخبلا سا لسو ریزو تا پنزلاس نشوئی لسو لگا ہوئی 11 جنوری نا رائیونٹ پینڈال جوڑے دلو تا لگ وہ دارے روئی یا بے کور نا سڑائی استاؤں اے کور نا سڑائی وہ دارے روئی اخپلا وہ دارے روئی بیلا وہ منا وہ سیرہ دے وہ کوئی علائے تا آسانہ کا وہ دارے روئی دمرا کسان وہ دارے روئی چینا میلی کل گران شی بھائی دعا ویتا وہ کو یا اللہ تا خوئی ٹھولو تا آسان ہے کہ یا اللہ قبول یہ کہ یا اللہ دسے ویتا آسانہ کے لکا ودرے دل او دا لسرے دے پورا